بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن إلى آخر الآية صدق الله العظيم. مختلف حلقوں سے آئے ہوئے معزز ذمہ داران مہمانان اعزاز، آپ غور کریں تو جو مقصد ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، اس حساب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ پروگرام. بہت متبرک پروگرام ہے. جو تنظیم علماء ائمہ فاؤنڈیشن کا موضوع ہے، جو ایجنڈے ہیں، ان ایجنڈوں کے تحت آپ حضرات کو زحمت دی گئی، دعوت دی گئی، آپ حضرات تشریف لائے. اور خصوصاً معاشرے میں جو کھلی ہوئی برائیاں ہیں، جن کے روک تھام کے لیے اب یہ نشست بنائی گئی ہے، ان میں موٹے موٹے چند عنوانات ہیں. ان عنوانوں میں سے ایک موضوع، ایک عنوان ہمیں بھی دیا گیا، مگر میرے بزرگوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک عزم لے کر اٹھنا پڑے گا، ایک حوصلہ اور ایک کام لے کر جانا پڑے گا انشاءاللہ العزیز. کہاں یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. جینے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کچھ ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس امت کو. ہم ذمہ داری سے دور ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل جو اپنے مسائل ہیں، اس امت کے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے گا. اگر اس کو ہم نے ہی حفاظت کی ہم نے، تو کوئی قوم، کوئی حکومت، کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کرے گی. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، اس امت کو دی ہے. ان ذمہ داریوں میں سے میرے بزرگوں ایک خاص طور پہ پردے کا اہتمام ہے، جس کو کہیے ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ جو بے پردگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا. یہ کوئی تقریر نہیں ہے اور کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے. آپ حضرات سے بھی اظہار خیال لیے جائیں گے، اور جو تنظیم کے مقاصد ہیں، جو موٹے موٹے عنوانات ہیں، آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز جب ہم سب لوگ آپس میں کسی رائے پر متحد ہوں گے انشاءاللہ العزیز، تو ایک اللہ کام لے گا انشاءاللہ. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اے نبی کل ازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی لڑکیوں سے کہہ دیجیے، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے، یدنین علیہن جلابیبہن، اپنے اوپر بہت چادر بڑھا کر کے لٹکا لیں، چادر ڈھانک لیا کریں جب نکلیں. اگر کوئی پہچانے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہ کون کہہ رہا؟ پردے کا حکم کون دینا؟ کوئی حکم، یہ کوئی علماء کی بات نہیں، کسی تنظیم کی بات نہیں، کسی انسان کا حکم نہیں ہے، خالق کائنات کا حکم ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے کہ اس طرح پردے کا اہتمام کریے. یہ برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ آج اگر کوئی یہ سمجھے ارے پردہ تو وسیع ہے، پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ سمجھیے قرآن کے حکم پر نہ عمل کرنا ایک گناہ ہے، مگر اس حکم کو نہ ماننا، اس حکم کی اہمیت دل میں نہ دینا، یہ کفر تک پہنچا دے گا. آج ہمارے معاشرے میں اکثر فیصد لوگ اس حکم کو بس سرسری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، بس
گیا. اب تو آپ دیکھتے ہیں الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب مرد جو ہے پورا کپڑا پہنتے ہیں, مرد حضرات دکھنا کھولے ڈھکے رہتے ہیں, عورتیں کھولتی ہیں. یہ فیشن چل گیا. آج پردے کا اہتمام کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جینے نہیں دیجیے گا ہم کو. آج معاشرے میں جینا چاہتے ہیں حیوانیت کی طرح. جس آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل, پردے کے حکم سے پہلے قبل عورتوں کا کیا حال تھا. عورتوں کو پاؤں تلے روندا جاتا تھا, عورتوں کے سائے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے حیا کی چادر دی. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے عورتوں کی سب سے افضلیت اور خصوصیت کیا چیز ہے, تو صحابہ خاموش رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے افضلیت اچھی صفات یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد غیر محرم نہ دیکھے. آج کیا مرد بے بس ہے. قرآن نے مرد کو قوام کہا, الرجال قوامون علی النساء. آپ سے پوچھو گی آپ کی بیویاں بغیر پردے کے کیوں جاتی تھی, بیٹیاں کیوں بغیر پردے کی جاتی تھی, اور یہ برائیوں کی جڑ ہے. آج امتداد کی جڑ ہے, آج فحاشیت زناکاری بدکاری کی جڑ ہے. آج باپ ماں کو بھائیوں کو منہ چھپانے کا اور منہ نہ دکھانے کا ذریعہ ہے یہ بے پردگی ہے. اس لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. ہر شخص یہ لازم کرنا ہے کہ اگر پردہ ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہم سے پوچھے گا. حرام کام کروا لیں, شیطان کھیلتا ان سے, اور پھر اللہ کیا بڑی بڑا طویل موضوع ہے جس پر کتنے عذاب ہے. کیسے پر شیطان کھیلتے ہیں اس کی حسن سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ رب کاسیات عاریات, قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی. آج دیکھ رہے ہوں گے نا پہناوا کتنا ہوتا ہے, ٹائٹ ہوتا ہے, ذرا سا بھی لوٹ ہاتھ نہیں چلے گا. اللہ کے نبی نے پہلے پیشن وہی کر دی. یہ قیامت کی علامت ہے کہ عورتیں کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی معلوم ہوں گی. وہ تین طرح سے, یا تو کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ انسان جو سطریں ڈھک سکے, جو پردے کا کام نہ کرے, یا کپڑا اتنا شارٹ ہوگا کہ ننگی معلوم ہو, یا کپڑا پھر اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے ڈھانچے دکھ رہے ہو. آج کیا ہے, آج یہی ہو رہا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ہم سب معاشرے کے ذمہ دار ہیں. ہم سب کی ایک حیثیت ہے اور ذمہ داری لے کر کے ہم آئے. آپ ذمہ داری کا آپ نے ہاں کی ہے. آپ نے ذمہ داری کے لیے لبیک کہا کہ معاشرے سے یہ اس طرح کی برائیوں پر ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. ہم سب مل کر کے انشاءاللہ اس معاشرے کی خرابی کو, معاشرے کی برائی کو نکالیں گے انشاءاللہ. جب ہم لوگ اس طرح انشاءاللہ العزیز ایک عہد کریں گے, ایک معاہدہ کریں گے, ایک عزم لے کر کے جائیں گے کہ ہمارے محلے کی, ہمارا گھر تو دور, ہم کو گھر کا تو کرنا ہی ہے اہتمام. گھر کے اندر تو ہمیں پابندی لگانے ہیں, ہمیں محلے کے اندر پابندی لگانا ہے کہ فحاشی والی بریانیت والے کپڑے ہمیں نہیں پہننا. بے پردگی کو راستہ نہیں دینا, ہمیں بے پردگی کو رواج نہیں دینا, ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے. جب انشاءاللہ ہم سب لوگ عہد معاہدہ کریں گے, اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تو معاشرے سے برائی ختم ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.